بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلى الله عليه وسلم. تاکہ مجھے بھی بات کرنے میں آسانی اور بعد میں آنے والوں کے لیے مشکل نہ ہو. صلوات بھیجیے محمد والے ایک بار صلوات بھیجیے میرے محمد والے. سورہ آل عمران کی 31ویں آیت کو ہم نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا اور کل اس آیت کے ذہن میں ہم نے کچھ مطالب آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ پروردگار اس آیت کے اندر پیغمبر کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے ہمارے حبیب، اے رسول، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو اپنا دوست رکھتے ہو، تو اس دوستی کی دلیل یہ ہے کہ فاتبعونی، ہماری اتباع کرو، ہماری پیروی کرو. اور جب تم ہماری اتباع کرو گے، ہماری پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں اپنا دوست بنائے گا، اللہ تمہیں اپنا دوست بنائے گا. اور جب خدا تم سے محبت کرے گا، خدا تم کو اپنا دوست قرار دے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، و بے شک خدا بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. اس آیت کو ہم نے آپ کے سامنے کل سرنامہ کلام قرار دیا تھا اور اسی آیت کے ذہن میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے کہ پروردگار عالم نے حکم دیا انسان کو کہ اللہ میں رسول کی اتباع کرو، پیروی کرو. آج بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے کہ دیکھیے پروردگار عالم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی ظاہر سورۃ توبہ کی آیت ہے جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها. پروردگار کہہ رہا ہے کہ رسول سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے یہ آباء و اجداد، وابناؤکم، یہ تمہاری اولاد، تمہارے بچے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور یہ تمہارے بھائی بہن، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور یہ تمہاری زوجائیں، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور یہ تمہارے خاندان والے، یہ سارے قربے والے، وَأَمْوَالٌ، اور وہ مال، اقترفتموها، جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر لیا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، اور وہ مال تجارت جس کو تم نے اپنے لیے جس کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور وہ گھر جس کو تم نے اپنے لیے پسند کیا. اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہاری ازواج، یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے خاندان والے، یہ مال اور یہ تجارت کا مال اور یہ گھر بار، جو کچھ بھی ہے، اگر تمہیں اللہ اس کے رسول یا اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے تو پھر پروردگار کہتا ہے خبردار رک جاؤ، پھر تم ہمارے فیصلے کا انتظار کرو، ہمارے حکم کا انتظار کرو، اور یقین رکھنا کہ پروردگار کبھی گمراہوں کی ہدایت نہیں کرتا، کبھی گمراہوں کو دوست نہیں رکھتا. یعنی اس آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، خاندان کی صورت میں ہو، ازواج کی صورت میں، یا مال تجارت ہو، یہ گھر جو کچھ بھی ہو، اگر یہ ہم سے زیادہ مقدم ہے، ہم سے زیادہ محبت کرتے ہو، اس کو عزیز کرتے ہو، تو پھر یاد رکھنا خدا تم لوگ گمراہوں کو خدا ہدایت نہیں کر سکتا. بلکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ یاد رکھنا آج جو کچھ بھی تمہارے دامن میں ہے، یہ ساری چیزیں عطا کرنے والا خالق حقیقی
اگر اس سے زیادہ ہی مقدم ہو جاتی چیزیں اس کی محبت پر، یہ ساری چیزیں غالب آ جاتی ہیں، تو پھر پروردگار کہتا ہے کہ تم گمراہ ہو۔ پھر پروردگار تمہارے لیے فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ یہ ہے کہ پروردگار گمراہوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اب آپ تاریخ میں چلیں گے، آج تھوڑا سا تاریخی گفتگو بھی کریں گے اور مولا کائنات کے حوالے سے بتائیں گے کہ کوئی مقام، کوئی محاذ ایسا نہیں ہے تاریخ میں کہ جہاں علی ابن ابی طالب نے خدا کو اور نبی کو اپنے اوپر مقدم نہ رکھا ہو۔ کوئی محاذ نہیں ایسا، چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے کوئی اور سے میدان ہو، علی کی ساری زندگی کا مطالعہ کریں گے، علی کی ساری زندگی کو اگر غور کریں گے، پڑھیں گے، تو علی کی زندگی کا آغاز من اللہ الی اللہ ہے، یعنی اللہ کی زندگی کا، علی کی زندگی کا آغاز اللہ سے شروع ہوتا ہے اور خدا پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ علی دشمن کے سینے پر غالب ہو چکے ہیں اور دشمن کو پتا ہے ان کی تلوار سے میرے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، گردن مار دی جائے گی۔ اس نے علی کی شان میں گستاخی کی، علی پیچھے ہٹ گئے، علی پیچھے ہٹ گئے، اور وہ بھی تعجب میں آ گیا، پریشان ہو گیا اور کہتا ہے یا علی آپ تو مجھے مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، چھوڑ کیوں دیا؟ علی نے کہا میں تجھے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن جب تو نے میری شان میں گستاخی کی تو میں تیرے سینے سے ہٹ گیا کیونکہ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اور علی نے آج تک جتنے قتل کیے اپنے اللہ کے لیے کیے، نفس کے لیے نہیں کیے۔ یعنی کوئی میدان، میں نے کہا نا کوئی میدان اٹھا کر دیکھ لیجئے، علی کا کوئی عمل ایسا نہیں جو خشنود خدا کے لیے نہ ہو۔ یعنی علی نے ہر چیز پر مقدم کر دیا خدا کی اطاعت اور نبی کی اطاعت کو۔ ہر میدان میں علی بندگی کرتا نظر آئے گا۔ آج ایک اور بات پڑھ کریں گے مولا کائنات کے حوالے سے، دیکھیں قرآن کے اندر ایک اور آیت ہے جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقْتُلُ، سماعت دیجیے محمد وآل محمد۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ آیت سنتے رہتے نا کہ پروردگار قرآن مجید کے انتہا ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو خدا کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ بِالْعِبَادِ، رؤوف بِالْعِبَادِ۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے کچھ اللہ کے بندے، لوگوں میں سے کچھ اللہ کے بندے ایسے کہ جو صرف خدا کی خوشنودی، اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ان سے بڑی شفقت کرنے والا ہے، اللہ ان سے بڑی محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت کس کی شان میں؟ اچھا یہ بھی وہ آیت ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلا جاؤں کہ بنو امیہ کے زمانے میں بڑی حدیثیں گھڑنے کی ایک مشینری لگی تھی نا، آپ کو پتا ہے، بڑی حدیثیں گھڑی گئی تھی اہل بیت کے فضائل کو، مقام کو گرانے کے لیے۔ تو کوشش یہ کی گئی تھی اس آیت کا رخ بھی کسی کی طرف موڑ دیا جائے اور علی سے فضائل کو چھین لیا جائے۔ ساری کوشش کے باوجود ایک یہ مقام ہے کہ جو علی سے چھین نہیں سکا دشمن بھی، کیونکہ ایسا کام کوئی کر ہی نہیں سکا۔ تو تاریخ نے اس کو محفوظ کر لیا۔ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھیے صلوات دیجیے محمد وآل محمد۔ اب تھوڑی سی تاریخی گفتگو کریں گے تاکہ نوجوانوں کو بھی سمجھ میں آ جائے اس کا پس منظر کیا تھا، تاریخ بھی پتہ ہونی چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہمارے یہاں ختم ہوتی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس آیت کا مصداق کیا ہے؟ دیکھیے اس آیت کے محاصل ثمر بتانے کے لیے پہلے میں تھوڑا سا مقدمہ بنا دوں۔ آپ کو یاد ہے کہ کفار قریش ہمیشہ نبی کے دشمن رہا کرتے تھے ہر زمانے کے اندر، لیکن جب تک حضرت ابو طالب زندہ تھے کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ نبی کے قریب پھٹک جاتا۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے، جب تک ابو طالب کے بڑے بڑے قریش کے سربراہ جتنے بھی تھے کسی کی جرت نہیں تھی، تو انہوں نے کیا حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ خود تو مقابلے پہ آ نہیں سکتے تھے، خود تو مقابلے پہ آ نہیں سکتے، جانتے تھے کہ ابو طالب دیکھ رہے ہیں۔ ابو طالب کا ایک خوف تھا
لگایا تو اس تاریخی واقعہ ہی نہیں ہے، لگا دیا تھا. اور کیا ہوا ایک دن ہوا یہ کہ جب لہو لہان ہو کر پیغمبر واپس آئے گھر پر تو ابو طالب کو بتایا. ابو طالب نے کہا یہ محمد تمہارا ہاتھ کس نے کیا؟ کہا محلے کے بچوں نے کیا. ابو طالب نے ہاتھ پکڑا محمد کا اپنے بھتیجے کو لے آئے. کفار قریش کو آواز دے کر کہا کہ یہ کیا کیا ہے؟ تمہارے بچوں نے یہ کام کیا ہے. تو کفار قریش نے جواب دیا تھا ابو طالب کو کہ ابو طالب یہ بچوں کا مسئلہ بچوں میں ہی رہنے دو، یہ مسئلہ بڑوں میں لے کر نہ آؤ. تو ابو طالب ان کے رنگ کو سمجھ گئے تھے کہ اچھا بچوں کا مسئلہ ہے تو تمہارے پاس ایسے بچے نہیں ہوں گے جو ابو طالب کے پاس ہوگا. تمہارے پورے کفار میں ایسے بچے، کفار کے لشکروں کے پاس، لوگوں کے پاس ایسے بچے نہیں ہوں گے. واپس آ گئے ان کا سوال جواب سن کر ابو طالب. اور جب گھر میں آئے تو علی بن ابی طالب کو اپنے بیٹے کو بلایا، چھوٹے ہیں، اور کہا کہ ابو طالب نے علی آج تمہیں میں وصیت کرتا ہوں کہ کبھی محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا، سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا. ہے یہ نہیں ہے؟ یہ تاریخ ہے یہ نہیں ہے؟ یہ اس کے بتا رہا مجھے بات کچھ اور کرنی تھی، ابھی آگے تو سنتے جائیے. یہی تاریخ ہے نا آپ کی. اور پھر ہوا کیا؟ ایک دفعہ غلطی کر بیٹھے تھے، دوبارہ غلطی کرنے کی کوشش کی، دوبارہ وہ غلطی دہرانے کی کوشش کی تو نتیجہ کیا ہوا؟ اب تو رسول کا محافظ علی موجود ہے نا، اب تو رسول کا محافظ موجود ہے اور باپ تھپکی دے چکا ہے کہ محمد پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. جیسے محمد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں، جس نے آنکھ اٹھائی اس کی آنکھیں نکالی، جس نے ہاتھ اٹھایا اس کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر گیا، کسی کا سر پھوڑا، کسی کی آنکھ پھوڑی. اب یہ سارے لٹے پھٹے پٹے پہنچے گھروں پر اپنے. تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ والدین چیخ اٹھے بھائی یہ سب کیا ہوا؟ علی نے مارا. دوسرے کا تیری آنکھ کس نے پھوڑی؟ کہا علی نے پھوڑی. کہا تیرا ہاتھ کس نے توڑا؟ علی نے توڑا. اب سب کے گھر میں علی علی ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کام علی نے کیا، یہ کام علی نے کیا. اب سارے کے سارے جمع ہو گئے کہ چلو ابو طالب کے پاس جا کر اس سے شکایت کرتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے یہ کام کیا، تمہارے بیٹے نے یہ کام کیا. سارے آ گئے ابو طالب کے بعد. ابو طالب ذرا بات کرنی آپ آئیے. آ گئے ابو طالب. کیا ہوا؟ کہا دیکھو تمہارے بیٹے علی نے یہ کیا کیا ہے. کسی ہاتھ توڑ دی، ٹانگ توڑ دی، سر پھوڑ دیا، صاحب دیکھو سب توڑ پھوڑ کر کے علی نے ان کا کیا اشر کر دیا. رسول جناب ابو طالب نے علی کو بلایا. علی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کام تم نے کیا ہے؟ کہا بابا میں نے کیا ہے. کہا بابا میں نے کہا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے بھائی محمد کو تنگ کر رہے تھے، اس کو اذیت دینا چاہتے تھے. تو عزیزان محترم جب زیادہ شور شرابہ کیا نا تو ابو طالب نے انہی کا جواب پلٹ کر دیا کہ بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں ہی رہنے دو. اور علی کو پھر ایک اور نصیحت کی کہ آج کے بعد علی میں تمہیں کہتا ہوں جو محمد کی طرف نگاہ اٹھائے اس کی آنکھیں نکال لینا. یعنی بعض تاریخ نے لکھا کہ اتنی تکلیف دیا کرتے پیغمبر مکہ چھوڑ کے طائف چلے گئے اور وہاں بھی لوگ باغ دیا، وہاں سے زیادہ مخالفت، وہاں سے زیادہ شریر لوگ واپس مکے آ گئے. لیکن اچھی تو یہ کمال کی بات ہے. دیکھیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس سے انسان کو عملی طور پر دیکھنا چاہیے کہ اتنی مشکلات اور اذیتوں کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر نے کار رسالت سے ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو لوگوں تھوڑے بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان کی تنقید سے دین کا کام چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. بھائی ان کی باتوں کا اثر مت دیا کرو. وہ تو کام کرتے ہی اس لیے کہ تمہارا کام خراب ہو، وہ کامیاب ہو. شریر کوئی تعمیری کام تو کرتا ہی نہیں ہے، وہ شرارت کرتا ہے اس کے لیے اچھا کام رک جائے. تو یہ رسول کی سیرت سے ثابت ہے. اتنی اذیت دینے کے بعد تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنا پیغام پہنچاتے رہے حتیٰ کہ جب حج کا موسم آتا تھا تو پورے شہروں سے لوگ مکے میں جمع ہوتے تھے. رسول گھر سے نکل کر تبلیغ کیا کرتے تھے.
یہ آیت کا منظر بتا رہا ہوں جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے. آپ مدینے آ جائیے. پیغمبر نے لوگوں کو جمع کیا اور مسلمانوں کو کہا کہ بھائی مدینے چلے جاؤ، تو ہجرت کر جاؤ مکے سے مدینے. اور یہ چلے گئے. اب جب یہ کفار کو پتا پڑا، انہوں نے بڑے روڑے اٹکائے کہ مسلمان آ جائیں، بہت روکنے کی کوشش کی لیکن روک نہیں سکے، چلے گئے. اب انہوں نے منصوبہ بندی کیا کی، انہوں نے کہا بھائی کسی طرح محمد کو روکو، پیغمبر کو روکو، ان کو نہ جانے دو. کیا ہوا؟ ایک اجلاس طلب کیا گیا. کس کے؟ کون ہے اجلاس طلب کرنے والا؟ ابو جہل. اب تو مصیبت یہ ہے، ڈر یہ لگتا ہے کہ ابو جہل کا نام بھی لو تو کہیں FIR نہ کٹ جائے، ہے نا. یزید کے نام پہ تو FIR کٹ رہی ہیں، اب تو ہندا کے نام پہ بھی FIR کٹے گی. یہ نہیں کل اخبار میں چھاپا نا، ہندا کے فضائل بیان کر رہے تھے، ہندا یہ. خدا کی لعنت ہو چھاپنے والے پر بھی، اور خدا کی لعنت ہو جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا. کوئی محبت کا معیار بھی ہونا چاہیے، کوئی معیار تو بنا لو، کوئی اصول تو بنا لو. آج ہندا کو تم مومنہ کہہ رہے ہو، کل ابو جہل کو بھی کہو گے بھائی، تو تمہارا تو کوئی معیار نہیں ہے. بہرحال رسول خدا کے خلاف سب سے بڑا اجلاس اسی نے بلایا. ابو جہل نے اور ساری مشاورت جو بالآخر اس نے ایک مشورہ دیا اور وہ رائے قائم ہو گئی، سب نے اس پر عمل کیا. اس نے مشورہ کیا دیا؟ اس نے کہا بھائی سارے اپنے اپنے قبیلوں سے ایک ایک جوان دے دو بہادر، اور ہم سب مل کر محمد کو قتل کریں گے. کہیں قتل کا منصوبہ کا جب سارے قبیلے اس قتل میں شامل ہوں گے تو بنو ہاشم کے لوگ سب سے مقابلہ تو کر نہیں سکتے، لہذا سب نے ایک ایک جوان دے دیا اور منصوبہ تیار ہو گیا. پلاننگ تیار کر دی اور رسول خدا کا تعاقب شروع کیا. بالآخر ایک دن طے کیا کہ رات کی تاریخی میں گھر میں کود کر رسول کو قتل کر دیں گے. اب یہ مکاری کر رہے تھے نا، یہ اپنی مکاریاں، یہ اپنی سازش کر رہے تھے. تو جب یہ مکاریاں کر رہے تھے، خدا اپنی تدبیر استعمال کر رہا تھا. خدا اپنی تدبیر استعمال کر رہا تھا. قرآن کی آیت ہے، پروردگار سورہ انفال میں کہتے ہیں بھائی صلوات علی محمد وعلی محمد. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ يَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. قرآن کی آیت ہے، یہ اسی مقام پر نازل ہوئی ہے. جب یہ ساری سازشیں تیار مکاریاں کر بیٹھے تو اللہ نے ان کی سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے پیغمبر وحی نازل کی کہ محمد کفار نے مکاریاں کرنا شروع کر دی ہیں، تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں. کیا؟ یا تو تمہیں قیدی بنا لیا جائے گا، وَيَقْتُلُكُمْ، یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، یا تمہیں تمہارے گھر سے باہر نکال دیا جائے گا. لہٰذا یہ مکاریاں کر رہے ہیں. مکر اللہ بھی ایک تدبیر استعمال کر رہا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور خدا بہترین تدبیر استعمال کرنے والا ہے. یہ پیغمبر کو مطلع کیا اور حکم دے دیا کہ آپ بھی مکے سے مدینے چلے جائیے ہجرت کر کے، اور اپنے بھائی علی کو اپنی جگہ بستر پر سلا دیجیے. ابھی آیت کا مصداق بتا رہا ہوں میں آپ کو. پیغمبر نے مولا کائنات کو بلایا اور علی کو آیت سے آگاہ کیا کہ قریش نے پروگرام بنا لیا مجھے قتل کرنے کا. رات کی تاریخ میں خدا کا حکم یہ ہے کہ میں مکے سے مدینے چلے جاؤں، علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، تم میرے بستر پر سو جاؤ. علی اگرچہ کہ میرے لیے گرا ہے کہ میں تمہیں ان ظالموں کے نرغے میں چھوڑ کے چلا جاؤں تھا نا، لیکن اللہ کا حکم ہے. تو مولا کائنات نے صرف ایک سوال کیا، اچھا نبی کے بستر پر سونا کوئی علی کے لیے نئی بات تھی؟ سوال یہ ہے کہ نبی کے بستر پر سونا علی کے لیے کوئی بات تھی؟ تو نئی بات تھی. ابو طالب نے بچپن سے علی کی تربیت ہی اس طرح کی تھی کہ کبھی نبی علی کے بستر پر ہوتے تھے تو کبھی علی نبی کے بستر پر ہوتے تھے. علی کے لیے تو کوئی بات نہیں، لیکن مولا کائنات نے صرف ایک سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میرے بستر پہ سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر نے کہا میری جان بچ جائے گی. علی سجدہ شکر میں گر گئے. اسلام کی تاریخ کا پہلا سجدہ شکر ہے جو علی کر رہے ہیں. اسلام کی تاریخ کا پہلا سجدہ شکر ہے کہ جو علی نے اس مقام پر کیا. کب؟ کہ جب موت کے بستر پر لوٹنے کی دعوت دی پیغمبر نے، سجدہ شکر میں گر گئے. یہاں کس کا حکم ہے؟ حکم الہی ہے کہ نبی علی کو بستر پر سلا دو. تو ایک حکم الہی یہ ہے، ایک اور حکم الہی یاد ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے خواب میں کہا تھا اسماعیل کو ذبح کر دو، 3 دن تک خواب آتے رہے.
ادھر بھی حکم الہی ہے. کہاں نبی کہہ رہے بستر پر سو جاؤ, علی کہہ رہے آپ مجھے شاکرین میں پائیں گے, یہاں اسماعیل کہہ رہے آپ مجھے صابرین میں جائیں پائیں گے. تو عزیزو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. صبر مصیبت پر ہوتا ہے, شکر نعمت پر ہوتا ہے. اسماعیل موت کو مصیبت سمجھ کر صبر کر رہے تھے, علی موت کو نعمت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. علی کو نبی سے بڑھا دیتے, تمہیں کیا معلوم کہ جس علی کو اپنی جان نبی پر قربان کرنا سعادت سمجھتا ہو, اس سے بڑا عاشق رسول ہو نہیں سکتا ہے. علی سے بڑا کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ علی نے خود کہا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. ہم علی کو تھوڑی بتاتے, جو نبی نے بتایا ہم نے آپ کو بتا دیا. ہمیں تو نبی نے کہا کہ علی کا یہ مقام ہے, ہم نے بتا دیا, ہر بات آگے بڑھ جائے گی. تو اللہ نے محترم شکر ادا کیا. یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے, کیا پورے مکے میں علی کے سوا کوئی اور نہیں تھا کیا؟ علی تو بقول تاریخ کے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے, ہے نہیں؟ کوئی اور مدینے میں نہیں تھا, اس کو سلا دیتے. اچھا سو بھی جاتا تو مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوتا. اگر کوئی مدینے کے اندر مرد نکل بھی آتا کہ نبی میں سو جاؤں گا, مسئلہ تو وہی رہتا. کیوں؟ اگر نبی کے سوا کوئی اور سوتا تو کفار کو پتہ پڑ جاتا یہ محمد نہیں ہے, کوئی اور سو رہا ہے, محمد نہیں ہے, کوئی اور سو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ام سلمہ کی روایت پڑھی ہے میں نے. ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب میری سوئی کھو جایا کرتی تھی تو میں رسول کی آمد کا انتظار کرتی تھی, اور جب رسول آتے تھے تو ان کے نور کی روشنی میں سوئی کو تلاش کر لیتی تھی. اگر نبی کے سوا کوئی اور سوتا تو چہرے سے محمد جیسا نور نہ ہوتا, اس لیے علی کا انتخاب کیا کہ وہ سوئے کہ جس کے چہرے سے محمد جیسا نور نکلتا ہو. اس لیے کہ پیغمبر نے کہا اولما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا, اور میں علی ایک ہی نور سے ہیں. نور محمد اور نور علی میں کوئی فرق نہیں ہے, لہٰذا اس لیے علی کا انتخاب کیا. اور آئے بھی تھے وہ کود کر, کسی نے مشورہ دیا کھول کے دیکھ لو بھائی, کیونکہ اشتباہ ہو گیا تھا. چادر ہٹا کر دیکھا تو پیغمبر نہیں تھے, علی تھے. اور بعد نے تو لکھا کہ انہوں نے کہا بھائی اس سے پہلے کہ ہماری گردنیں اٹھیں یہاں سے نکل چلو. تاریخ میں بہت ساری چیزیں ہیں. بھائیان محترم یہ جب واقعہ پیش آیا, جب علی بستر پر سو گئے نبی کے, تو پروردگار عالم نے حکم دیا اے جبرائیل اور میکائیل کہاں ہو؟ اور جب دونوں جبرائیل اور میکائیل نے خدا کی آواز سنی اور لبیک کہا, تو جبرائیل اور میکائیل کو مخاطب کر خدا کہتا ہے کہ اے جبرائیل اور میکائیل میں نے تمہارے درمیان محبت بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا ہے, اور تم میں سے جو تم میں سے ایک ہے اس کی عمر کو دوسرے کی عمر سے میں نے زیادہ کیا, عمر سے میں نے زیادہ کیا. یعنی ایک کی عمر کم ہے, ایک کی عمر زیادہ ہے. کیا زیادہ عمر والا کم عمر والے کو اپنی زندگی دے سکتا ہے, اپنی عمر دے سکتا ہے؟ جواب نہیں دیا. تو پھر پروردگار عالم نے خطاب کر کے کہا کہ کیا زیادہ عمر والا چھوٹی عمر والے کو اپنی زندگی دے سکتا ہے, عمر دے سکتا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا. تو جبرائیل اور میکائیل سے خدا نے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم محمد علی جیسے کیوں نہیں ہو؟ میں نے محمد علی کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا, اور دیکھو آج علی اپنے بھائی کے لیے کس طرح سے بستر پر لیٹ کر جان قربان کر رہا ہے. جاؤ علی کی حفاظت کرو. جبرائیل علی کے سہرانے, میکائیل علی کے پائیں دیا کر بیٹھے, اور جبرائیل آ کر کہتے اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو, تجھے مبارک ہو, تیرے اس
علی کی محبت کو اس لیے فرض تھوڑی کیا ہے، جب علی اپنی زندگی خدا کے لیے کر دے، اپنے آپ کو خدا کی عشق میں ضم کر دے، تو پھر خدا علی کو، قرآن کا اصول ہے تو میرے ذکر کو زندہ کروں، میں تمہارے ذکر کو زندہ کروں گا، ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر کی حدیث ہے یہ مولا کائنات کے بارے میں، مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، امت کے درمیان تیری مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ قل هو اللہ کی مثال ہے۔ وہ امت کے اندر علی تیری مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ اخلاص کی، سورہ توحید کی مثال ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں جس نے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی اس نے 100 قرآن ختم کیا، جس نے 2 بار تلاوت کی سورہ اخلاص کی اس نے 200 قرآن ختم کیا، جس نے 3 بار قرآن کی تلاوت کی گویا اس نے پورا قرآن ختم کر لیا۔ علی جس نے دل سے تجھ سے محبت کی اس نے 100 ایمان حاصل کیا، جس نے دل و زبان سے تجھ سے محبت کی اس نے 200 ایمان قبول کیا، اور جس نے دل، زبان اور عمل سے تجھ سے محبت کی اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ شبیہ ہمیں یہاں بنا کر دے دے تاکہ ہم روزانہ علی کی زیارت کیا کریں۔ یہ روایت موجود ہے، علی ابن ابی طالب کی زیارت کیا کریں۔ تو جو آسمان والے پیغمبر کہتے ہیں اگر اسی طرح تم دنیا والے، زمین والے اس کی محبت پر اکٹھا ہو جاؤ تو خدا کسی انسان کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو سمجھ میں آ گیا، پورے صراط وہ باریک راستہ ہے، پورے صراط وہ باریک تار ہے، اس سے گزر نہیں سکتا مگر یہ کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی، جس کے دل میں علی کی محبت ہو پار، اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جہنم تو بنی علی کے دشمنوں کے لیے نہیں بنی۔ میں اصل کی ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں، اسی سے ملتی جلتی۔ پیغمبر خدا فرماتے لوگ اگر علی کی محبت پر، ولایت پر اکٹھا ہو جاتے خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ یعنی پیغمبر کی حدیث ہے لوگ علی تیری محبت پر جمع ہو جاتے، اکٹھا ہو جاتے، تیری ولایت کو قبول کر لیتے، تیری ولایت پر مجتمع ہو جاتے، خدا جہنم کو بناتا نہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جہنم بنائی دشمن علی کے لیے ہے، دشمن علی کے لیے جہنم بنائی گئی ہے، اور مومن کوئی نہیں جائے گا، مومن جہنم میں نہیں جائے گا۔ کوئی بولے گا مولانا آپ تو جذباتی باتیں کرتے، بھائی جذباتی باتیں نہیں کر رہا، جذباتی باتیں نہیں کر رہا۔ آج آئے کہ وہ حدیث میں ایک اشارہ کرتا چلا جاتا ہوں، کسی اور کتاب کا حوالہ دے کے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام معصوم فرماتے کہ علی کی محبت کا ایک کمال یہ ہے کہ خدا جس کے دل میں علی کی محبت، علی کی ولایت ڈال دیتا ہے اسے موت نہیں آتی، مگر یہ کہ خدا پہلے اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جس کے دل
دل میں علی کی محبت ہے نا، معصوم کہہ رہے ہیں. بہت ساری روایت ہے، کل پرسوں میں آ جائیں گی روایت، کچھ اور بھی اسی سے ملتی جلتی روایت آ جائے گی. کیا کہہ رہے ہیں پہلے چھٹے امام کہ خدا جس کے دل میں علی کی ولایت محبت ہے اس کو موت نہیں دے گا مگر پہلے وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا. پہلے خدا اس کو بخش دے گا. کتنی بڑی نعمت ہے محبت علی، کتنی بڑی نعمت ہے. تو کوئی توبہ کرنے کے بعد خدا جس کی توبہ کو قبول کر لے وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ میں نے تو یہاں تک روایت پڑھی کہ اگر قیامت کے دن انسان جب حشر کا میدان برپا ہوگا اور لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جب گناہگار کو لایا جائے گا تو اس کے چہرے پہ پشیمانی کے آثار ہوں گے، آنکھوں سے اشک بہ رہا ہوگا. پروردگار ملائکہ حکم دے کر کہے گا اسے چھوڑ دو میرے بندے کو. دیکھتے نہیں ہو کہ اس کے چہرے پہ پشیمانی کے آثار ہیں، آنسو بھی بہہ رہا ہے. جبکہ دنیا میں جب گناہ کرتا تھا تو اکڑ اکڑ کے چلتا تھا، اس وقت نہ روتا تھا نہ گریا کرتا تھا نہ پشیمان تھا. آج تو میری بارگاہ میں پشیمان ہے، لہذا میں نے خالق نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو جنت میں داخل کر دوں. وہ اتنا کریم ہے. تو عزیزان محترم، محبت علی کے معنی یہ نہیں کہ انسان گناہ کے نزدیک چلا جائے. کسی کے دل میں علی کی محبت ہو کیا وہ گناہ کے پاس جا سکتا ہے؟ ایمان سے بتائیے، جا سکتا ہے؟ جس کا امام امام المتقین ہو، امیر المؤمنین ہو، اس کا چاہنے والا بے نمازی یا بے دین ہو سکتا ہے؟ یا علی کا نام لے کر دین سے بھاگا جا سکتا ہے؟ نہیں بھاگا جا سکتا. یہ بھی باتیں ہوں گی آخر میں کروں گا کیونکہ پہلے دن دو چار کر لینا باتیں تو شاید یہ جو ہے اس میں بھی کمی آ جائے تھوڑی سی. دربار بھیجیے محمد والے محمد. جس کو امام مانتے ہو وہ امام المتقین ہے. ابھی بات کریں گے، آگے آئیں گے یہ ساری چیزیں آئیں گی. عزیزو یاد رکھنا متقیوں کا امام. اور تقویٰ کی ایک بات اشارہ کرتا چلا جاؤں، تقویٰ کے معنی یہ نہیں ہے تقویٰ کا نام سن کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جوان گھبراتے تھے کہ پتہ نہیں تقویٰ کے معنی پھٹے پرانے کپڑے پہن لو، بغیر استری کے کپڑے پہننا شروع کر دو، 2 رنگ کے موزے پہن لو، 2 روٹی کے بجائے آدھی روٹی کھاؤ، گھر میں اے سی لگا کے بغیر جنگلوں میں نکل جاؤ، بیابانوں میں نکل، وہ متقی ہوتا ہے. بھائی یہ متقی نہیں ہوتا. کس نے کہہ دیا آپ کو؟ کس نے کہا یہ متقی ہے؟ متقی کی جو سادہ تعریف آیت اللہ بہجت نے کی، جب مجھے سوال کیا متقی کون ہے، سادہ تعریف، انہوں نے کہا متقی وہ شخص ہے جو اللہ کے واجبات کو ادا کرے، حرام سے اپنے آپ کو روک لے، یہی متقی ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے واجبات جو واجب احکام کیے وہ اپنے واجبات کو ادا کرے، حرام سے اپنے آپ کو روک لے، یہی متقی ہے. یہ الٹے کپڑے پہن لینا، 2 رنگ کے کپڑے پہن لینا تقویٰ نہیں ہے. اگر اللہ نے اس کو استعداد دی ہے، اگر وہ اچھے گھر میں رہ سکتا ہے حلال کے ذریعے، تو اسلام نے منع نہیں کیا ہے. ذریعہ حلال ہونا چاہیے، ورنہ لقمہ ایک ہی لقمہ اگر حرام کو تو حرام ہی ہے بھائی، ہے یا نہیں ہے؟ اور حلال کی بھلے گاڑی ہو، بھلے گھر ہو، اچھی نوکری ہو، اچھا کھاتا ہو پیتا ہو، منع نہیں ہے. تقویٰ کی سادہ چیز یہ ہے کہ علی کا ماننے والا واجبات ادا کرتا ہے، حرام سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اور وہی علی کے لشکر میں داخل ہوتا ہے. بس ختم کر دیا میں نے آج. عزیزو کربلا میں اتنے سے لوگ جمع ہوئے، بس کبھی سوچا کیجئے نا، مسلمانوں کی بلاد ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، شہر ہے، نہیں ہے. بلاد اسلامی میں جب یزید آ کر بیٹھا تو سارے مسلمان تھے نا. کربلا میں 72 یا بہت زیادہ 125-30 سے زیادہ کی روایت نہیں، بس نہیں. لشکر تو بہت بڑا تھا، بنا سکتے تھے حسین. حسین پاکیزہ لہو نکال کر متقی لوگوں کو چن لیا حسین نے. حسین جانتا ہے کہ اگر حر وہاں ہے تو حسین جانتا ہے اس کے دل میں ولایت کا چراغ موجود ہے. عباس انتظار کرو، ایک رات کا مہلت لے لو، ابھی حر نہیں آیا ہے، ابھی حر نہیں آیا ہے. عزیزو سارے لوگ جمع کر لیے حسین نے.
حسین کے نزدیک معیار دنیا نہیں تھا، حسین کے نزدیک معیار پرہیزگاری تھی، تقویٰ تھا۔ اسی لیے شب عاشور روایت کہتی ہے حسین کے خیموں سے اس طرح سے تلاوت کی اور مناجات کی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کے مکھی کے بھنانے کی آوازیں آ رہی۔ بس حضرت حسین 2 محرم ہے۔ روایات کہتی ہے کہ آج قافلہ کربلا کی سرزمین پر وارد ہوا ہے، حسین کربلا کی سرزمین پر داخل ہوا۔ اب مختلف روایتیں، بعض روایت کہتی ہے کہ حسین کربلا کی سرزمین پر داخل ہوئے، حسین کا سوار رک گیا، آگے نہیں بڑھتا۔ بعض روایت کہتی ہے حسین نے 7 سواریاں بدلی ہیں، سواری آگے نہیں بڑھتی، حسین سواری سے اترے، خاک کربلا کو اٹھایا، سونگا اور ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور عباس کو حکم دیا عباس جاؤ معلوم کرو یہاں کون سے قبیلہ آباد ہے، ان کو بلاؤ، امام ہے نا، حجت تمام کرنی، ظاہر حجت تمام کرنی، بلا ہے کچھ لوگ آئے بن گئے سب، کہا یہ کون سی سرزمین ہے، اس کا نام کیا ہے؟ 7-8 نام یہ، کسی کا ماریا، کسی کا نینوا، کسی نے کچھ لگا، ایک نے آگے بڑھ کر کہا فرزند رسول اسے کربلا نہیں کہا، اور فوراً جملہ کہتا ہے فرزند رسول جتنا جلد ہو سکے سرزمین سے کوچ کر جائے، چھوڑ جائیے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب بھی خدا کا کوئی نبی یا اس کا کوئی ولی یا مسیح اس زمین سے گزرا ہے 7 خیریت کے نہیں گزرا، 7 خیریت کے نہیں گزرا۔ آواز دے کر کہتے عباس یہی میری وعدہ ہے، یہی میری وعدہ ہے، سواری بٹھا دو، محملیں اتار دو، خیمے نصب کر۔ پوچھا بنی اسد سے یہ زمین کس کی ہے؟ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، اسے لینا چاہتا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر کہتے بنی اسد کے لوگ یہ ہماری ہے، تو سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا فرزند رسول یہ حاکم نے کیا تھا، نہیں خریدوں گا، خریدوں گا۔ یہ ہے حسین، حسین چونکہ کہا تھا یزید نے بغاوت کی ہے، باقی ہے، حسین نے اپنی سیاست کے ذریعے بتایا کربلا کی سرزمین کو خرید کر کے میں اپنے گھر میں اپنی زمین پر موجود تھا، بغاوت میں نے نہیں کی تھی، بغاوت یزید نے کی تھی۔ سودا طے ہوا 60,000 درہم یا دینار کے اندر، جب سودا طے ہو گیا حسین نے ہبہ کر دیا، ہبہ کر دیا تم اپنے پاس رکھو، لیکن میری 3 شرائط ہیں، 3۔ کیا فرزند رسول کیا شرائط ہے؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھو ادھر کھیتی باڑی نہ کرنا ہے، کھیتی باڑی نہ کرنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھو 9 محرم کو 10 محرم کو میں یہاں قتل کر دیا جائے گا، اور یہ ظالم ہمارے لاشوں کو بے گروہ کفن چھوڑ کے چلے جائے گا، اگر ہو سکے تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، دفنا دے، وعدہ کر۔ پھر ایک وصیت حسین نے آپ کی اور میرے لیے کی، ہمارے لیے کی ہے۔ یہ حسین کی محبت کا چراغ، یہ تڑپ ایک طرفہ نہیں ہے۔ 61 ہجری میں حسین نے آپ کو یاد کیا تھا، وصیت کی تھی آپ کے لیے کہ دیکھو ہماری قبروں پہ نشان لگا دینا دفنانے کے بعد، اور ایک وقت ایسا آگا دور دور سے زائرین ہماری زیارت کو آئیں گے، 3 دن انہیں ہمارا مہمان رکھنا، ان کی میزبانی کرنا۔ عزاداران حسین کو کتنی فکر اپنے ظاہر کی، آپ بھی کربلا چلے جاؤ اور وہیں پہ چلے جاؤ، خدا کی قسم حسین وہ کریم ہے کہ خود بھوکا مر گیا، کوئی ظاہر بھوکا نہیں رہتا۔ 3 دن تک مہمان رکھنا، وعدہ کیا فرزند رسول اللہ۔ کہا کہ اپنے عورتوں کو لے آؤ، عورتوں کو بھیجو، حسین کی تسلی نہیں ہوئی، عورتیں آ گئی، عورتوں سے خطاب کر کے دیکھا تو زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ بڑا پرآشوب ہے، ممکن ہے کہ تمہارے مرد خوف کی وجہ سے نہ نکل سکے، تو تم تو عورتیں ہو نا، تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے اولیاء لاشوں پہ اپنی چادریں ڈال دیں۔ عورتیں وعدہ کرتی ہیں فرزند رسول ہمارا وعدہ ہے۔ ابھی بھی حسین کی تسلی نہیں ہوئی کہ اپنے بچوں کو بھیجو،
حسین بچوں کو سینے سے لگا کر چومتا رہا، پیار کرتا رہا، روتا رہا۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ ان بچوں کو معاملی مت سمجھنا، ان کو مجلس میں لایا کرو۔ یہ شرارتیں بھی کریں گے، شیطانیاں بھی کریں گے، ان کو عمر کا تقاضا ہے، لیکن ان کو مجلس میں بٹھانے کی عادت ڈالا کرو۔ کیوں؟ کربلا کے ہنگام میں حسین نے ان کو یاد کیا ہے، بچوں کو، ان کو پیغام دیا ہے بچوں کو کہ دیکھو ہو سکتا ہے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ تمہارے مرد گھر سے باہر نہ نکلے، تو تم تو چھوٹے چھوٹے بچے ہو نا، کھیلنے کے بہانے آنا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پر ڈال دینا، ہمارے لاشوں پر ڈال دینا۔ میں بچوں سے کہتا ہوں یہی حسین کا پیغام ہے۔ ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے، ممکن ہے آگے چل کر ایسے حالات نکل آئے کہ تمہارے مرد گھر سے نہ نکلے، تمہاری عورتیں گھر سے نہ نکل سکے، تو حسین نے بچوں کو پیغام دیا ہے جب تمہارے باپ اور تمہاری مائیں عورتیں گھر سے نہ نکلے تو بچوں حسین نے پیغام دیا کہ تم علم عباس اٹھانا، سڑکوں پہ نکل آنا اور اپنے بڑوں کو بتا دینا کہ یہ علم ظالموں کے لیے نہیں، ظالموں کے خلاف بلند کرنے کے لیے۔ یہ حسین نے بچوں کو پیغام دیا، حسین مطمئن ہو گئے۔ ابھی فضہ دوڑتی ہوئی آئی ہے اور روتی ہوئی آئی ہے۔ کہا اماں فضہ کیا ہوا؟ کہا شہزادی نے یاد کیا ہے، ثانیہ زہرا نے یاد کیا ہے۔ فوراً دوڑتے پہنچے، کہا شہزادی سے پوچھا بہن کیا ہوا؟ کہا بھائی یہ کون سی سرزمین ہے؟ بھائی جب سے اس سرزمین پر آئی ہوں میرا دل سینے میں نہیں سمجھتا، دل سینے میں نہیں سمجھتا بھائی، جتنی جلد ہو سکے اس سرزمین کو چھوڑ دے۔ کہا بہن کیا ہوا؟ کہا بھائی جب سے اس سرزمین پر آئی ہو نا، خیمے کی پشت سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، اور وہ بی بی اس طرح سے روتی ہے کہ کیس کسی نے اس کے جوان کو ذبح کر دیا ہو۔ زینب کو ڈھارس دی حسین نے کہ بہن یہی وہ وعدہ کہا ہے، یہی قتل کیے جائیں گے، یہیں پر ہمارے مزارات بنیں گے، یہیں سے قیامت کے دنوں میں اٹھایا جائے گا۔ بس عزیزوں مسائل ختم کر دیے، جہاں سے شروع کیے تھے وہیں ختم کروں گا۔ عزیزوں ایک زمانہ ایسا تھا کربلا میں، آج تو عزاداری آزاد ہے، آج تو ظاہر ماتم کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، لیکن کربلا میں ایک وقت ایسا تھا نہ جلوس نکلتا تھا، نہ ماتم ہوتا تھا، نہ کوئی حرم حسین کی زیارت کرتا تھا، بس ایک جلوس آتا تھا، عصر عاشور آتا تھا۔ جان تو کس کا جلوس ہوتا تھا؟ بنی اسد کے لوگوں کا۔ آج بھی وہی جلوس آتا ہے، بس جب وہ جلوس نکلتا تھا تو جو جہاں ہوتا تھا وہ ننگے پیر اس جلوس کے پیچھے دوڑتا تھا۔ جانتے ہو وہ کیسے آتا تھا؟ آگے آگے مرد، اس کے پیچھے عورتیں، اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے، کوزے بیچے خدار اٹھائے حرم حسین کی طرف دوڑتے تھے۔ این این الحسین، این الغریب، این الشہید، این المظلوم۔ اے غریب کہاں ہے؟ اے شہید کہاں ہے؟ اے مظلوم کہاں ہے؟ اے حسین دیکھ ہم تجھے دفن کرنے آئے ہیں، اے حسین ہم اپنا وعدہ پورا کرنے آئے ہیں۔ دنیا میں رضا خانے جہاں کہیں بھی آباد ہے، عزادار جہاں کہیں بھی عزاداری مشغول، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تو شہیدوں کو سربلندی نہ فرما، پروردگار شرپندوں کے شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حجت خدا ولی برک امام زمان کے دور متعجل فرما، ہم سب کو ان کے اعمال انصار میں شامل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی